اللہ خواہش یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کر، کیوں؟ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، بلکہ عبداللہ کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کرے اور میں دوبارہ مارکے میں جا کے، غزوے میں جا کے حضور کے شانہ بے شانہ امام الانبیاء کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اپنی اس جان کو تیرے راستے میں لٹا کے دوسری مرتبہ شہید بن کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت جابر فرماتے ہیں لما قتل عبداللہ بن عمرو بن حرام، میرے والد محترم عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں اللہ نے شہادت کی موت سے ہمکنار فرمایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے میرے ساتھ ملاقات کی، میرے والد محترم کی شہادت کے بعد امام الانبیاء نے میرے ساتھ ملاقات کی۔ فقال یا جابر، آپ نے فرمایا اے جابر، الا اخبرک، کیا میں تجھے نہ بتاؤں ما قال اللہ لابیک، تیرے شہید باپ عبداللہ بن عمرو بن حرام سے اللہ رب العالمین نے کیا گفتگو فرمائی ہے، کیا کلام فرمائی ہے۔ الا اخبرک، میں کیا تجھے اس خبر، اس گفتگو کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ سوال کر رہے ہیں امام الانبیاء۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں فقال یا جابر، ایک دوسرے صحابی نقل فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا جابر، اے میرے صحابی جابر، مالی اراکا منکسران، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں بڑا شکستہ حال دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ اے میرے پیارے جابر، کیوں پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہیں؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں غمگین ہو؟ مالی اراکا منکسرن، ٹوٹا ہوا، مرجھایا ہوا، غم میں ڈوبا ہوا آپ کو دیکھ رہا، کیا ہوا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استشہد ابی، میرے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام استشہد میدان احد میں، احد کے غزوے میں، احد کے مارکے میں شہادت کی موت سے ہمکنار ہو گئے، شہادت کے جام کو پی گئے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ہیں۔ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، اپنے پیچھے بڑا کنبہ، اپنی بڑی فیملی اور بہت سارا قرضہ میرے کندھوں پر چھوڑ گئے۔ خود تو میدان جہاد میں شہید ہو گئے ہیں، شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن بہنوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر، اور والد محترم کا قرضہ ہے، وہ بھی اب میں نے ہی ادا کرنا ہے۔ کیسے قرض کو ادا کروں گا اور کیسے اپنے کنبے کا، اپنی بہنوں کا خیال رکھوں گا؟ اس لیے میں غمگین ہوں، پریشان ہوں، ٹوٹا ہوا ہوں، غم زدہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا، پریشانی میں مبتلا جابر کے چہرے کو امام الانبیاء نے دیکھا، فرمایا الا اخبرکا الا ابشرکا، اے میرے پیارے جابر، کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ کیا تجھے عظیم خوشخبری نہ سناؤں؟ عظیم خوشخبری کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ الا اخبرکا الا ابشرکا، کون سی خوشخبری ہے؟ بما لقی اللہ بہ اباکا،
تیرے شہید باپ کی اللہ سے جو ملاقات ہوئی ہے شہادت کے بعد، شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد، آپ کے والد کی رب جلیل کے ساتھ، رب رحمان کے ساتھ جو عظیم ترین ملاقات ہوئی ہے، کیا تجھے میں اس کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ کیا ہوا تھا وہاں؟ اللہ اکبر۔ قال بلا، حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ضرور، کیوں نہیں، بتلائیے یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر بتلائیے۔ فقال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب۔ اے جابر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کی سنت ہے، وہ بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر کسی وسیلے کے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ جب بات کرتا ہے کوئی کسی اوٹ کے پیچھے کرتا ہے، کسی وسیلے کے ساتھ کرتا ہے، اور کسی پردے کے ساتھ اپنے کسی بندے سے بات کرتا ہے، بغیر پردوں کے اللہ کبھی کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی عادت اور سنت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا۔ اے جابر کیوں غم زدہ ہوتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ أَبَاكَ كِفَاحًا، اللہ نے آپ کے باپ شہید عبداللہ بن عمر بن حرام سے بغیر کسی پردے کے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شاید آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو۔ مشہور تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بغیر حجاب اور بغیر پردے کے گفتگو فرمائی۔ آئیے مستند علم سے علم حاصل کیجئے۔ سنن ابن ماجہ کی 190 ریفرنس ہے، امام الانبیاء نے حضرت جابر کو بلایا اور فرمایا اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ بغیر پردوں کے بات نہیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے، مجھے علم ہے، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، اللہ نے آپ کے والد شہید عبداللہ سے بغیر پردے کے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عبداللہ تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیری عظمت پر قربان جاؤں۔ گفتگو کیا ہوئی تھی؟ وہ گفتگو کیا ہے جو بغیر حجاب کے اور بغیر پردے کے ہوئی ہے؟ فقال، اللہ نے فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے شہید عبداللہ، اے میرے بندے، تمنا علیہ، کوئی خواہش کرو، کوئی آرزو کرو، کچھ مانگو۔ یہ رب کا دربار ہے، دنیا کائنات کے سارے خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کا عظیم دربار ہے۔ خزانوں کا مالک ہوں، دنیا کا مالک ہوں، کائنات کا مالک ہوں، ملک الاعلی، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تمنا علیہ اعطیہ کا، خواہش کرو، جو مانگو گے آج عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام خبر دے رہے ہیں اپنے مرجھائے ہوئے صحابی حضرت جابر، مشہور صحابی ہیں، حضور کی دعوتیں فرمانے والے، حضور کو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلانے والے، حضور کے لیے دعوتوں کا اہتمام فرمانے والے، حضور کے میزبان، حضور کے خادم حضرت جابر بن عبداللہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ ان کے والد کا یہ واقعہ، آپ نے فرمایا اے جابر، اللہ نے بغیر حجاب کے تیرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام سے گفتگو فرمائی ہے، اور فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے، اے میرے بندے تمنا علیہ، کوئی خواہش کرو، اعطیہ کا، عطا کر دیا جائے گا۔ فقال یا ربی، اب رب کا دربار ہے،
اب اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو اختیار دے رہے ہیں کہ تیری مرضی کے مطابق، تیری چاہت کے مطابق، تیری سوچ کے مطابق، تیرے شوق کے مطابق جو جی میں آتا ہے، جو من چاہتا ہے، جو چاہتا ہے مانگ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے مانگا، امام الانبیاء نے بتلایا، امام ابن ماجہ نے نقل فرمایا، محدثین نے ہم تک پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے کہا، یا اللہ اے رب جلیل تحیینی، صرف ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، صرف ایک آرزو ہے۔ بلند و بالا خزانوں کے مالک رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے اختیار دیا، مجھے اس قابل سمجھا، مجھ ناچیز کو اس مرتبے پر فائز کر دیا گیا کہ مجھ سے میری خواہش کا، میری تمنا کا، میری آرزو کا، میرے شوق کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو خواہش ایک ہے، تمنا ایک ہے، آرزو صرف ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ربی، اے میرے رب تحیینی، میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتا ہوں، دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ پریشان نہ ہونا کہ دنیا میں دوبارہ آنا چاہتے، اللہ کی جنتوں کو دیکھ کے، اللہ کا دیدار کر کے، اللہ کی جنتوں کو حاصل کر کے حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام فرماتے ہیں تحیینی، کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اگلا جملہ اپنے دلوں کو تھام کے سنیے، فَأُقْتَلُوا فِيكَ ثَانِيَةً، اللہ خواہش یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کر۔ کیوں؟ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، بلکہ عبداللہ کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو مجھے دوبارہ زندہ کرے اور میں دوبارہ مارکے میں جا کے، غزوے میں جا کے حضور کے شانہ بے شانہ امام الانبیاء کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اپنی اس جان کو تیرے راستے میں لٹا کے دوسری مرتبہ شہید بن کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ زندہ کر دوبارہ شہادت کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی خواہش تو امام الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آخر وہ کیا لذت ہے، وہ کیا چاشنی ہے، وہ کیا مقام ہے، وہ کیا منزل ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ کیا اکرام والی، عزت و شرف والی بات ہے کہ صحابی کو اختیار دیا گیا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے دوبارہ زندگی چاہتا ہوں، دوبارہ زندہ ہونا چاہتا ہوں تاکہ تیرے راستے میں دوسری مرتبہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو کے آؤ۔ ہائے ہائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فقال الرب سبحانہ انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ہمارے پاس آ جائے گا اسے دوبارہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تو پہلے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ دوبارہ زندگی، دوبارہ مہلت، دوبارہ زندگی، دوبارہ مہلت، دوسری مرتبہ، دوسرا چانس، نو چانس، کوئی چانس نہیں ہے، اونلی ون، صرف یہی زندگی، یہی منزل، یہی حیات، یہی وقت، یہی دن، یہی سال، یہی بچپن، یہی لڑکپن، یہی جوانی اور یہی بڑھاپا ہے۔ اختیار دے کے بھی رب نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یا ربی اگر دنیا میں نہیں بھیج سکتے، آپ کا قانون ہے، فیصلہ ہے، سر آنکھوں پر ہے، مان لیا، تسلیم کر لیا، سر تسلیم خم ہے، ایک تمنا اور ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، میرے پیچھے جو میرے ساتھی ہیں، میرے پیچھے جو میرے اہل والے ہیں،
میرے پیچھے جو صحابہ ہیں قیامت کی دیواروں تک آنے والے رسول اللہ کے امتی ہیں۔ اللہ تیری وحدانیت کی گواہی دینے والے، تیرے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے بے حد و بے حساب لوگ جو میرے پیچھے آ رہے ہیں، جو میرے پیچھے قیامت کی دیواروں تک آئیں گے، فَأَبْلِغْ، اللہ یہ خبر، یہ مکالمہ، یہ گفت و شنید، یہ گفتگو، یہ خطاب، یہ مکالمہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہوا ہے، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، اللہ میرے پچھلوں کو یہ ساری خبر کر دے۔ صحابی کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام والتسلیم کو اپنا پیغام دے کے، اپنی شریعت دے کے، اپنا قانون اور ضابطہ دے کے سینہ پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ حکم کیا تھا؟ کیا حکم نازل ہوا؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 167، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے راستے میں شہید ہونے والوں کو شہید مردہ نہ کہا جائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جنہیں میرے راستے میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت مل گئی، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق لے رہے۔